دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ بڑا ہی جان لیوا یہ اہم ہونے کا وہم ہونا ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ گرتے ہیں سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ لوگ دل نہیں لگاتے لا تعلق ہونے میں اس وقت جب آپ ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ کیا سوچا کہ تم چھوڑو گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی جی رہے ہیں جن کو ہم نے تیری خاطر چھوڑا تھا۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسے ہونے کی امید مت کیجیے، کیونکہ آپ کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ کبھی سیدھا نہیں چل سکتے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے جو کہ سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ شکر کر کے سویا کر وہ خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ میں نے کچھ لوگ ایسے بھی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے اور اپنوں کو مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ دکھ کی سختی چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آخری آئینہ بھی توڑ دیا، میری تنہائی اب مکمل ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت ہے، بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے ایسا دوست بناؤ جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ زندگی کا مزہ ہی تب ہے جب چاروں طرف سے لوگ گھر آنے میں لگے ہوں اور تم بیچ میں شیر کی طرح اپنے وجود کو باقی رکھے ہو۔ جانے والے کو جانے دیجئے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر دوسروں کی بہن کے جذبات سے نہ کھیلے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی کسی کو نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔
किसी को दुख देने में रियायत जरूर करना, क्योंकि ये पलट कर जरूर आते हैं। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फर्ज है। नादान ढोल की मानिंद होता है, बुलंद आवाज होता है मगर अंदर से खाली होता है। अगर औलाद को तोहफा ना दिया जाए तो वो कुछ वक्त तक रोएगी, मगर इल्म ना दिया जाए तो वो उम्र भर रोएगी। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। हजरत अली ने फरमाया, जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक खत्म ना करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। एक औरत ने किसी आलम से पूछा, इस्लाम ने हमें शौहर की अताअत और फरमाबरदारी का पाबंद क्यों किया है? शौहर को हमारी अताअत का पाबंद क्यों नहीं बनाया? आलम ने पूछा, तुम्हारे कितने बेटे हैं? वो बोली 3। इस पर आलम ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुझे एक मर्द की अताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी अताअत का हुक्म दिया। तेरी अताअत के बगैर और तेरे साथ अच्छा मुआमला किए बगैर वो हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब तुम बताओ, ज्यादा पाबंद कौन है? औरत ने जवाब दिया, बेशक इस्लाम की नेमत पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कभी कभी जिंदगी में रोने के लिए इतनी वजूहात होती हैं कि हम अंदाजा ही नहीं कर पाते कि असल वजह कौन सी है जो हमें अंदर तक दर्द दे रही है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को 4 नसीहतें की। बेटा, 4 जगहों पर 4 चीजें कंट्रोल में रखना, महफिल में जुबान को, दस्तरखान पर पेट को, पराए घर में आंख को और नमाज में दिल को। कफन भी क्या अजीब चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, खरीदने वाले ने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और रब के सिवा इसे कोई जान नहीं सकता। इंसान जो चाहे वो करने से कासिर है, जबकि अल्लाह पाक जो चाहे वो करने पर कादिर है। फिर भी हम अल्लाह को छोड़कर कासिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहते हैं कि अगर तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाए तो समझ जाओ कि बुलावा आसमान से आया है।